لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے. تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا. اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے. تو کم سے کم اتنا ہے لازمی. تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر میں. حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے. بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے. جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے، کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے. تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے. بہت سی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے. تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں. بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے. ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے. جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر. لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا. یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ہی ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے کس طرح سے نکاح ختم ہوگا، تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر گناہ گار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا. بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی. کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم. اوئے ہوئے 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 بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی. تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے. تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں. میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں. لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی. 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے. وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے. تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا. مرد میں تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے. تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں. میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے. اس لیے ایسی جاب نہ کریں. 2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں، کہیں ادھر ہی
کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا۔ باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ، یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا۔ جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ جائے گی۔ تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے۔ اب آپ 2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گا 2 سال بعد واپس آئے۔ جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا، ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا، شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے یہ۔ غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو۔ کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں؟ انسان جو شریف آدمی، عزت دار آدمی، اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی۔ سيدخلون في جہنم داخرین۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، من لم یعرف الجاہلیہ لم یعرف الاسلام، جس نے زمانہ جاہلیت کو نہیں دیکھا وہ اسلام کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ نے آئنسٹائن کا قانون پڑھا ہوگا، نظریہ اضافت، کہ ہم کسی بھی چیز کو جب سمجھتے ہیں تو اس کے مخالف سے سمجھتے ہیں، اس کے اپوزٹ سے سمجھتے ہیں ہم۔ اخلاق والا آدمی کسے کہتے ہیں؟ جو بد اخلاق نہ ہو۔ تو جس نے کبھی بد اخلاق آدمی نہ دیکھا ہو اسے با اخلاق کی فہم نہیں ہو سکتی۔ جس نے بدصورت نہ دیکھا ہو اسے کیا پتا کہ خوبصورت کیا ہوتا ہے، جس نے خوبصورت نہ دیکھا ہو اسے کیا پتا کہ بدصورت کیا ہوتا ہے، جس نے کمزور نہ دیکھا ہو اسے طاقتور کا اندازہ نہیں، جس نے طاقتور نہ دیکھا ہو اسے کمزور کا اندازہ نہیں، جس نے گندگی نہ دیکھی ہو اسے صفائی کا اندازہ نہیں، جس نے صفائی نہ دیکھی ہو اس کو گندگی کا اندازہ نہیں۔ یہ میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں، میں بھی کینیڈا سے آیا ہوں نا۔ پاکستان سے باہر نکلو، صاف ستھرے ملک، اپنا نارتھ کراچی ماشاءاللہ، آتے ہی غلاظت کا ڈھیر، کچرے، مکھیاں۔ میں نے آتے ہی کل صبح 6 بجے میں پہنچا ہوں کراچی کینیڈا سے، بہت لمبی فلائٹ۔ جو ہمارے ہوسٹ تھے کینیڈا میں، آتے ہی ویڈیو کال کی میں نے ان کو اور بتایا کہ ماشاء اللہ آپ ہماری گلی دیکھیں، اور میں نے کہا مجھے کیوں بھیجا آپ نے واپس، مجھے آنے کیوں دیا؟ تو جو میں نے ان کو اپنی گلی دکھائی تو کیا بتاؤں، کیا گٹر کے جو صفائی ہوئی ہوئی تھی نا وہ مال ملادہ باہر رکھا ہوا تھا، پوری گلی کا یہی حال، اور اس پورے نارتھ کراچی کا الحمدللہ یہ حال ہے۔ الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں اس پہ۔ اب پتہ نہیں صبر پہ ثواب مل رہا ہے یا الٹا عذاب ہوگا۔ اللہ کہے گا کم بختو، گندگی پہ صبر کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کچھ صبر ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ صبر کا ثواب بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ شریعت کے خلاف چیزوں پہ صبر کا ثواب تھوڑی ملتا ہے۔ جیسے جو لوگ دوسری شادی نہیں کرتے اور صبر سے رہتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس پہ ثواب تھوڑی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ترغیب ہے، کرو بھائی، تم نہیں کر رہے تو وہ تو تمہارا اپنا ہیڈیک ہے۔ آپ افطار کے وقت صبر کرو کہ میں 1 گھنٹے بعد افطار کروں گا، پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی مغرب کی، شربت، پکوڑے، چاٹ، دل چاہ رہا ہے کھانے کا، آپ صبر کرو 1 گھنٹے بعد کھاؤں گا، ثواب ملے گا؟ تو بھائی وہاں ثواب ملتا ہے جہاں صبر کا اللہ نے حکم دیا ہو۔
گندگی پہ صبر کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے. یہ سوچ کے اور ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں صبر پہ ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب جب اتنی گندگی ہے نارتھ کراچی میں رہتے کیوں ہو؟ بھائی مسجد کی وجہ سے رہتے ہیں. یہاں 20 سال ہو گئے. رفیع بھائی ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ پرانے، اور پرانے دوست ہیں جن کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں، ان کے زمانے کی سائنسی ایجادات ریٹائر ہو چکی ہیں. تو اب پرانے لوگ ہیں. تو پھر سب سے بڑی بات مسجد. آپ کہہ سکتے ہو کہ دوسری مسجد میں چلے جاؤ، مسجدیں کم تھوڑی ہیں. میرے جیسے آدمی کو انتظامیہ کے لیے برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے، خوب سمجھ لیں. دیکھو عوام کو عقیدت اور محبت ہو جاتی ہے، لیکن انتظامیہ کے مسائل ذرا ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. انتظامیہ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا نکلے، ایک درد سر نہ بن جائے، مصیبت نہ بن جائے. امریکہ میں میرا بیان تھا، لوگ بڑے جوش سے بیان سن رہے تھے. بیان سے پہلے انہوں نے کیا چندہ، میرے آنے سے پہلے کیا انہوں نے چندہ کہ چلو مسجد میں لوگ آ رہے ہیں اپنی مسجد کے لیے چندہ کریں، ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں جب پہنچا ہوں تو آئے تھے لوگ میرا بیان سننے کے لیے تھے، چندے کے لیے تھوڑی آئے تھے. خیر انہوں نے چندہ بھی دے دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مسجد کو اگر کوئی چندہ دے صدقہ جاریہ ہے. جب میں آیا ہوں تو لوگ جوش میں کہ بھئی اب بیان سنیں گے. بیان ہوا 1 گھنٹہ زبردست، لوگ چاہ رہے تھے اور بھی ہو، بہت دور دور سے. آپ کو پتہ ہے یہ امریکہ کینیڈا میں لوگ سبرز میں رہتے ہیں، سبرب جو مضافات ہوتے ہیں وہاں سے بہت دور، کوئی 3 گھنٹے کی ڈرائیو 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آتے ہیں. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی اتنی دور سے آئے کچھ لمبا بیان ہو. تو بعض مسجدوں میں دیکھا کہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے جوش سے شوق سے بیان سننے کے لیے، اور کمیٹی والوں نے کونیاں مارنا شروع کر دی، بند کرو، ختم کرو بیان، دیر ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کمیٹی کا مقصد تھا روکھڑا، وہ مل گیا ان کو، اب ان کو بیان بوجھ لگ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میں نہیں کہہ رہا ساری کمیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ ایسی ہوتی ہیں. مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا بھائی لوگ اتنے شوق سے سن رہے ہیں، کہہ رہے نہیں بہت لمبا ہو گیا بیان. تو لمبا ہو گیا تو مجھے تھکاوٹ ہو نا، یا لوگوں کو تھکاوٹ ہو. جب سامنے والے جوش و خروش سے بیان سن رہے ہوتے ہیں نا تو بیان کرنے والے کو بھی موٹیویشن ملتی ہے، اس میں بھی پاور آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے. بہت دفعہ ہوا ہے کہ پبلک سن رہی ہے، کہہ رہے نہیں جی بیٹھے ہیں، آپ عشاء کے بعد بھی بیٹھے ہیں، اور کمیٹی والے کیا کر رہے ہیں، پاؤں پہ آ کے ٹھونگے مار رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں. تو اس لیے مساجد کی انتظامیہ کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہیں، کچھ الگ بھی ہوتی ہیں. تو اب ہم تو تھوڑا سا عام لوگوں سے تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اب مجھے خطرہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ برداشت کر پائیں نہیں کر پائیں، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے. اب یہاں کے لوگوں نے تو برداشت کر لیا، مجھے 20 سال بہت ہوتے ہیں برداشت کرنا، عادی ہو گئے ہیں، خوبیاں خامیاں جو بھی ہیں چلو بھائی چلے گا. نئی جگہ جانے کے بعد کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آدمی جہاں ہے تمیز سے وہیں بیٹھا رہے. باقی مرغیوں کا غم ہے وہ پھر کبھی شیئر کریں گے انشاءاللہ، وہ غم رہے گا. جب بھی آتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ پر چھوڑو کیا باتیں کروں لے کے. خیر تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ گندگی کسی طریقے سے ختم کریں. میں پلاننگ کر رہا ہوں مسلسل کہ بھئی یا تو ہم علاقہ چھوڑ کے کسی اچھے علاقے میں چلے جائیں، ڈیفینس چلے جائیں، ملیر کینٹ چلے جائیں، یا کوئی صاف ستھرا علاقہ وہاں چلے جائیں، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپنے علاقے ہی کو اچھا بنا لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں آج کل اس پہ ورک کر رہا ہوں تو کہ کیسے اپنے علاقے کو ہم صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. پہلے ہم کوشش کریں گے علاقے کے ناظم سے ملیں کہ بھائی گورنمنٹ کا کام ہے تو اللہ کا واسطہ آپ کر لو. گورنمنٹ نہیں کرے گی تو پھر ہم علاقے کے لوگوں کو جمع کریں گے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، سب مل جل کے پیسے جمع کرتے ہیں، کوئی میکینزم بناتے ہیں کہ علاقہ صاف ستھرا رہے. اور صاف ستھرا کرنا کوئی کمال نہیں ہے، صاف ستھرا رکھنا مسئلہ ہے.
اللہ کرے اس مہم میں کامیاب ہو جائیں، ورنہ پھر صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیا خیال ہے رفیع بھائی؟ کوشش کرنی چاہیے نا. اور میرا ارادہ یہ ہے کہ ایک مہم کی صورت میں یہ کام کروں گا، اس کا ولاگ بھی بناؤں گا. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے علاقے میں کتنا صاف ستھرا ہو گیا، بالکل نیٹ کلین، گلیاں چمک رہی ہیں، اگر ہم اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو جو پروسیس ہم نے اختیار کیا تھا پورا ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا ولاگنگ کر کے ریکارڈ کر لیں گے. تو کراچی کے دوسرے علاقے والوں کے لیے بھی ایک یوں سمجھیں کہ ایک نمونہ ہوگا وہ، کہ بھئی آپ حکومت کی سے امیدیں مت لگاؤ. دیکھو ہمارے گھروں کو گورنمنٹ آ کے صاف کرتی ہے بھائی، گٹر بند ہو جائے گورنمنٹ آتی ہے، کچھ خود ہی کرتے ہیں نا. اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم خود صاف کرتے ہیں. ہم گورنمنٹ کے بل بوتے پہ نہیں ہوتے، ہم اپنے بستروں کو صاف کرنا، گھر کے برتنوں کو صاف کرنا، ماسیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، خود کر رہے ہوتے ہیں، بیسیوں ڈیپینڈ نہیں کرتے. تو ایسا ہی بھائی ایک گلی کو سب گلی والے مل کے بھی تو صاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک سسٹم ہونا چاہیے. وہ سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں. ابھی شروع کیا میں نے، یہ میرا کام ہے نہیں لیکن مجبوری ہے، کیا کریں بھائی. جب آپ لوگ نہیں کرو گے تو مولانا صاحب کریں گے نا. یہ تو اپنا علاقہ صاف کریں گے انشاءاللہ. پھر ہم بتائیں گے بھائی یہ اگر ہو گیا، نہیں ہوا، کیونکہ اس میں لوگوں کا تعاون ضروری ہے. اور اس میں جس سے بھی مشورہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پیسے نہیں نکالتے جیب سے. یہ بڑا مسئلہ ہے. کسی سے 50 روپے نکلوانا، خون پسینہ نکل جاتا ہے آدمی کا، خون پسینہ نکل جاتا ہے، لوگ نہیں دیتے. یہ تو گورنمنٹ آپ سے گیس اور بجلی کے بل لے لیتی ہے، کیونکہ نہیں دو گے تو گیس کاٹ کے چلی جائے گی، تو مجبوری ہے دے دیتے ہیں، ورنہ یہ بھی کوئی نہیں دیتا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ حق لیتے ہوئے تو ہم سب آ جاتے ہیں، حق دینے کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. تو کوشش کریں گے، کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو خیر. تو میں تو آئین سائن کے نظریہ اضافت بیان کر رہا تھا کہ کسی صاف ستھرے علاقے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو تھے نا بہت زیادہ صاف ستھرے تھے، بہت سے بھی زیادہ. حالانکہ وہ تو باہر ملکوں سے ہو کے نہیں آئے تھے، اتنے صاف ستھرے تھے. وجہ کیا تھی؟ ہماری جو روایات تھی نا ہندوستان میں، وہ یہ والی نہیں تھی جو آج چل رہی ہیں. ہماری جو ہندوستان میں روایات تھیں وہ صفائی ستھرائی والی ہی تھیں. مسلمان بہت صاف ستھرے ہوا کرتے تھے. ہمارے حکمرانوں نے ہم کو میلا بھی کر دیا اور الحمدللہ ہم کو گندا بھی کر دیا. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اپوزٹ کو سمجھا جاتا ہے. آپ صاف ستھرے علاقے سے آؤ تو گندگی آپ کو بری لگے گی، گندے علاقے سے جاؤ تو صفائی آپ کو بہت اچھی لگے گی. میں جب باہر ملکوں میں جاتا ہوں 3 دن تک صرف سانس لیتا رہتا ہوں. آپ بھی آسٹریلیا گئے تھے نا، یہ بھی ان کا فون آیا، مفتی صاحب عجیب ہی، جو انڈا موڑ سے گئے تھے آپ، اس لیے. تو آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کہاں آ گیا، میں جنت میں آ گیا یا جنت الفردوس میں آ گیا. سانس لے رہا ہوتا ہے، صفائی ستھرائی. 3-4 دن تو سیٹ ہونے میں لگتے ہیں کہ میں جاگ رہا ہوں، میں سو تو نہیں رہا. مجھ پہ کچھ زیادہ اثر ہوتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہر ایک پہ ہوتا ہوگا، مجھ پہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. 3 دن تک تو بس میں سانس لیتے رہتا ہوں کہ یار خاندانی قسم کی آکسیجن مل رہی ہے، کیونکہ پتہ چلتا ہے باڈی پہ اثر محسوس ہوتا ہے. ایسا ذہن کو سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ آپ کی سوچ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت میلا کچیلا گندے کپڑے ہو، آپ اس کو جا کے نہلا دو، وائٹ کاٹن کلف پہنا کے، خوشبو لگا کے ایئر کنڈیشن میں بٹھا دو اور بولو اب کیسا سکون مل رہا ہے. کسی بھنگی کے ساتھ یہ کام کرو کیسا لگے گا اس کو؟ ہم بھنگی نہیں ہیں میرے بھائی، لیکن جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں نا وہ شاید بھنگیوں کے رہنے کی ہیں، وہ عام انسانوں کے رہنے کی نہیں ہے. خیر، تو تعرف الاشیاء باضدادها، ہر چیز اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. تو جیسے ہمیں یہاں گندگی نظر آتی ہے تو ہمیں وہاں کی صفائی کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے. باہر ملکوں میں بہت اچھے لگتے ہیں وہ صاف ستھرے علاقے.
ایسے ہی میرے بھائی کچھ صفائیاں یہاں پر ہیں، تو جب ہم وہاں جا کے وہ گندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ گندگیاں بھی ہمیں بہت زیادہ بری لگتی ہیں. وہ انگریزوں کو نہیں لگتی، وہ ہمیں لگتی ہیں. وہ ہے روحانی گندگیاں. وہ کیا ہیں؟ بولو. روحانی گندگی. بے لباس ہونا کوئی کمال نہیں ہے. بے لباسی یہ تہذیب سے عاری لوگوں کی علامت ہے. دنیا میں تہذیب میں سب سے پہلا دخل آپ کے لباس کا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری جسم کے ان اعضاء کو چھپا دیتا ہے جو اعضاء ہم دوسروں کے سامنے دکھانا نہیں چاہتے. اور اللہ نے قرآن مجید میں لباس کو زینت قرار دیا. زینت. مجھے ایک بات بتاؤ، زینت میں انسان کو سکون ملتا ہے یا زینت اختیار کیے بغیر بد زینت ہونے میں سکون ملتا ہے؟ زینت میں سکون ہے نا. جتنی زیادہ زینت ہوگی چھچور پنا نہ ہو. زینت کا مطلب تہذیب کی والی جو زینت. تو اللہ قرآن مجید میں اللہ سے زیادہ کوئی انسانی نیچر کو جانتا ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے زینت رکھی ہے. کس میں؟ لباس میں. اب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو. اللہ نے مرد کے لیے بھی لباس کو زینت قرار دیا، عورت کے لیے بھی لباس کو اللہ نے زینت قرار دیا. اور عورت کا لباس اللہ نے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، اور مرد کا لباس اللہ نے اتنا سخت نہیں رکھا. جو قوم بے لباس ہو جائے، چڈیاں پہن کے گھوم رہی ہو، پورے باڈی ان کی ایکسپوز ہو رہی ہو، یہ بھی ایک گندگی ہے. جب انسان یہ گندگی دیکھتا ہے تو اپنی لباس کی اس کو قدر ہوتی ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے. ہماری عورتیں پورے کپڑے پہنتی ہیں، ہمارے مرد بولو پورے کپڑے. اب مجھے آپ بتاؤ، آپ لوگ اگر یہاں کتنے اچھے لگ رہے ہو ماشاءاللہ، نیک شریف شرفا، اگر یہاں چڈی بنیان میں آئے ہوئے ہوتے اچھے لگ رہے ہوتے یا برے لگ رہے ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کتنے برے لگ رہے ہوتے. کچھ ٹھرکی قسم کے لوگ جن کی شہوت اور ٹھرک حد سے تجاوز کر چکی ہے، ان کو تو وقتی طور پر شاید کوئی سکون مل رہا ہوتا، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. نارملی اس سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے. کبھی دنیا کی جتنی قومیں ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک 100-150 سال پہلے تک پورا پراپر لباس پہنا کرتی تھیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم. سکون ملتا ہے اس میں. لیکن جب آپ کفرستان میں جاتے ہو پھر آپ کو اسلام کی قدر ہوتی ہے کہ اے اللہ تیرا کتنا فضل کہ تو نے ہمیں حکم دے دیا پورا لباس پہننے کا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دے دیا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوا. مثال سے، آپ کو کوئی بیماری تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر کو پتا تھا کہ اس بیماری کا علاج اس میڈیسن میں ہے، اس دوا میں ہے جو ذرا کڑوی ہے. آپ بلا وجہ ڈاکٹر سے الجھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ دلیل سے ثابت کرو کہ اس دوا میں میری شفا ہے. یا اور آسان کر دیتا ہوں، آپ دلیل سے ثابت کرو کہ اس انجیکشن میں میری شفا ہے. اب ڈاکٹر دیکھ رہا ہے کہ یار اس انجیکشن کو اگر نہیں لگایا گیا یہ بندہ مر جائے گا، اور میں دلیل سے ثابت کرنے آ گیا تو اس میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. اس کو سمجھائے گا کون؟ کیونکہ اس کی عقل ڈاکٹر کی عقل کے برابر نہیں ہے. عقلیں لامحدود ہوتی ہیں یا محدود ہوتی ہیں؟ بولو. دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جسے اللہ تعالی نے غیر محدود صلاحیت دی ہو؟ کوئی ہے ایسا انسان؟ آپ وزن اٹھا سکتے ہو 10 کلو 20 کلو بہت 30 کلو. کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا جو لامحدود ویٹ اٹھا سکتا ہو؟ ہے بھائی؟ تو
بھائی ہمارے بازوؤں میں وزن اٹھانے کی طاقت محدود ہے، کتنا ہی بڑا فنٹر ہو ایک وقت کے بعد جا کے عاجز آ جائے گا. اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، یہ محدود ہے یا لامحدود؟ میں 1 گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں، 2 گھنٹہ کر سکتا ہوں، 3 گھنٹہ. جب پہلے میرے سفر ہوتے تھے ایک دن میں 4 بیان رکھے ہوئے ہوتے تھے، میں ان سے کہتا تھا ویسی گولی سے مار دو میرے بھائی، اتنا کون بولے گا یار. ہمارے تو فرمایا کرتے تھے جو واعظ ہوتے ہیں نا، واعظ و نصیحت کرنے والے، وہ اگر ہر وقت بیان کرتے رہیں تو کیچڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. مثال دیتے تھے کنویں میں پانی زیادہ نکالو گے تو کیچڑ آئے گا، بیان میں جان اور طاقت ختم. تو بولنے کی ایک محدود طاقت ہے، ایک وقت تک بولو گے تھک جاؤ گے، گلا بیٹھ جائے گا آپ کا، دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. بھاگنے کی محدود طاقت. ایک خاتون گئی کہ میرا بچہ، میرے شوہر جو ہے ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کے شوہر بیمار ہیں تو ان کو چاہیے کہ واک کیا کریں. نفسیاتی ڈاکٹر تھا، دماغی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا جو نفسیاتی تو نہیں کہنا چاہیے، نفسیات کا علاج کرنے والے. نفسیاتی کا مطلب تو خود بیچارہ نفسیاتی، لیکن وہ تھا بھی نفسیاتی. بعض ڈاکٹر لوگوں کی نفسیات کا علاج کرتے کرتے خود کیا ہو جاتے ہیں. یہ میرا ٹاپک چینج نہ ہو جائے، یہ جو ٹاپک لے کے چل رہا ہوں بیچ میں قیام طعام بہت آتا ہے. یہ بھی اس کی علامت ہے. بھائی جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ روزانہ 2-3 پیشنٹ سے زیادہ مت دیکھا کریں، کیونکہ کسی نفسیاتی سے کو ڈیل کرنا اور اس سے بات چیت کرنے سے آدمی خود بھی کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفسیاتی ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرے پاس کوئی وہمی آ جائے نا، ایسے کانپنا شروع ہو جاتا ہوں میں کہ یہ مجھے وہم کا مریض بنائے گا. اس لیے میں بس ایک دن میں 24 گھنٹے میں 1 سے زیادہ پیشنٹ وہم کے مریض کا نہ کال سنتا ہوں نہ اس کو دیکھتا ہوں، اور اس کو بھی 2-3 منٹ اس کے بعد میں بولتا ہوں تیرا کوئی علاج نہیں ہے، تو بیمار ہے تو ہمیں کیوں بیمار کر رہا ہے بھائی. تو پانی کے ٹب میں ڈوب کے مر جا، کیونکہ ان کا غسل ہوتا ہی نہیں ہے نا. جب تک پانی کے ٹب میں نہیں گھس جائیں، سمندروں میں غوطے نہ لگائیں، ان کمبختوں کا وضو نہیں ہوتا. تو میں ان سے ایسے ہی کہتا ہوں، میں نے کہا تو مر جا اس زندگی، تیری بیوی تجھ سے پریشان، تیرے بچے تجھ سے پریشان، ٹینکیوں کی ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں نہانے جاتے ہیں پوری ٹینکی خالی ہو گئی، ان کا کمبختوں کا غسل نہیں ہو رہا. بھائی تیرا غسل نہیں ہو رہا تو ہمیں کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اس کو نہیں، مجھے پتا ہے اس کے نہیں کوئی علاج ہے. یہ جب تک خود نہیں سیریس ہوگا اپنے علاج میں، کون کر سکتا ہے علاج؟ تو اب کتنے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو سائیکالوجسٹ تھے، وہ علاج کرتے کرتے خود سائیکو ہو گئے، کیونکہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیا، اب اپنا علاج کسی اور سے کروا رہے ہیں. تو یہی ایک ڈاکٹر تھا جو علاج کرتے کرتے کیا ہو گیا، سائیکو پیشنٹ بن گیا. تو ایک خاتون نے کہا کہ انہوں نے خاتون کو مشورہ دیا کہ اپنے شوہر کو بولو واکنگ کیا کریں. تو انہوں نے کہا وہ تو ماشاءاللہ 20 سال سے واکنگ کر رہے ہیں. 20 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ واکنگ. تو ڈاکٹر نے کہا پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہوں گے، پکڑ کے لائے ان کو. جو بندہ 20 سال سے واکنگ کر رہا ہو وہ تو اب تک کراچی سے امریکہ پہنچ چکا ہو. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقتیں محدود دی ہیں، لامحدود طاقت اللہ نے انسان کو نہیں دی ہے. ہر چیز محدود ہے، تو عقل لامحدود ہو سکتی ہے بھائی، تھنکنگ پاور لامحدود ہو سکتی ہے کہ سب کچھ انسان ہی فیصلہ کر لے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اور اس پہ ایسا یقین ہو کانفیڈنٹلی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. نہ، ایسا نہیں ہوتا بھائی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جہاں انسان جا سکتا ہے، عقل آپ کو وہاں تک لے جا سکتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں فیصلہ کر سکتے، یہ انسان سے اوپر کی کوئی ذات ہوگی جو ہمیں بتائے گی. تو میں ڈاکٹر کی مثال دے رہا تھا کہ ایک پیشنٹ ہے، ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس کو پین ہو رہا ہے ہارٹ میں یا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، فوراً انجیکشن لگ گیا تو یہ بچ جائے گا، نہیں لگا تو یہ مر جائے گا. اب ڈاکٹر انجیکشن لے کے کھڑا ہوا ہے، آپ نے ڈاکٹر سے ڈیبیٹ شروع کر دی. ڈاکٹر صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا، پہلے یہ دلیل سے ثابت کریں کہ میڈیکل سائنس کی کون سی کتاب کے کون سے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ جمشید کو جب یہ والا پین ہو تو اس کے لیے یہ والا ٹیکا لگے گا. ڈاکٹر کے پاس ٹائم صرف 5 منٹ تھا. ڈاکٹر نے مطمئن کرنے کے لیے کہ جمشید تو لگوا نہیں رہا ٹیکا، چلو فوراً میں میڈیکل سائنس کی کتاب لے آتا ہوں، دکھا دیتا ہوں، بھائی یہ دیکھو یہ پڑھ لو.
اب جمشید نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ جو کتاب میں لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے غلط کتاب ہو, مستند کتاب ہو. اب وہ بحث میں لگ گیا. ڈاکٹر کو پتا ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ اگر میں نے دیر کر دی تو اس کا انا للہ ہو جائے گا. اب ڈاکٹر اگر آپ کا خیر خواہ ہے تو ہاتھ پاؤں باندھے گا اور ٹھوک دے گا. ٹھوکے گا بھی اس جگہ پہ جہاں, یعنی بازو میں ٹھوکنے میں تو یہ نا ذرا سا ہل گیا تو مسئلہ ہو جائے گا, تو اس پوائنٹ پہ ٹھوکے گا. کیا خیال ہے کہ بھائی فوراً انجیکشن ٹھوک دو, بحث بات میں ہوتی رہے گی. تو یہ جو ڈاکٹر نے انجیکشن ٹھوک دیا, یہ مریض کے ساتھ خیر خواہی کی یا نہیں کی؟ یہ مریض بے وقوف ہے, الجھ رہا ہے ڈاکٹر سے. مریض بے وقوف ہے, الجھ کس سے رہا ہے؟ ڈاکٹر سے. تو یاد رکھو انسان بے وقوف ہیں, الجھتے ہیں کس سے؟ اللہ سے. کس سے الجھتے ہیں؟ اللہ سے. اللہ نے کہا عورت کو پردہ کرو, انسان کہہ رہے نہیں, میرا جسم میری مرضی. پردہ تو دل کا ہونا چاہیے. باہر ملکوں میں, مغربی دنیا میں, ویسٹرن کنٹریز میں پردہ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ کیا ہے, خام خام میں عورت کو تم نے چادروں میں لپیٹ دیا. ابھی آپ حیران ہو گئے, کینیڈا میں, یہ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. کینیڈا میں ہمارے جانے کے بعد اگلے دن, میرے جانے کی وجہ سے نہیں ویسے ہی, کچھ لوگ مرد اور عورتیں بالکل برہنہ احتجاج کر رہے تھے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں محلے میں آج کل یہ احتجاج چل رہا ہے, بالکل نیوڈ. سمجھنے کے نہیں سمجھ. اب ایسا نہ ہو آپ لوگ ٹکٹ کٹا کے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب علماء ان ملکوں کی بے حیائی بیان کرتے ہیں تو وہ بیان تو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں عبرت کے لیے, لیکن فرماتے تھے کہ نوجوانوں کے سامنے نہ بیان کیا کریں, وہ کہیں گے یار اب تو جانا بنتا ہے, اب تو جانا بنتا ہے. تو بالکل نیوڈ ہو کے نا, لوگوں نے بتایا احتجاج ہو رہا ہے, مرد بھی اور عورتیں بھی. احتجاج کیا ہو رہا ہے کہ لباس کی جو تھوڑی سی پابندی رہ گئی ہے اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ یورپ, امریکہ میں, کینیڈا وغیرہ میں پابندی ہے, آپ بالکل نیوڈ نہیں گھوم سکتے, 2-4 اسٹیکر آپ کو چپکانے پڑیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل نیوڈ کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ابھی سوسائٹی اس کو قبول نہیں کر رہی, تھوڑے دن میں قبول کر لے گی, کیونکہ انہوں نے اچھے اور برے کا معیار سوسائٹی پہ ڈال دیا ہے کہ سوسائٹی جس کام کو اچھا کہے گی وہ اچھا ہے, سوسائٹی جس کام کو برا کہے گی وہ کیا ہے بھائی؟ برا ہے. تو اب تک سوسائٹی اس کو اچھا نہیں کہتی, میجورٹی سوسائٹی کہتی ہے 1-2 اسٹیکر رہ گئے ہیں وہ لگنے چاہیے, کیونکہ ہماری پرمپرا ہے, ہماری روایات ہیں کہ ہم بالکل نیوڈ ہو کے نہیں گھومتے. تو اپنی پرمپرا کو, تو اس پرمپرا 2-3 اسٹیکروں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے. اس احتجاج سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ اسٹیکر بنانے والی کمپنیوں کو. میرا خیال ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ان کمپنیوں کا تو بیڑا غرق ہوگا نا. لباس تو مارکیٹ سے کیا ہو گئے یار, اب تو چڈی بنیان والی کمپنی ہے وہ بھی ٹھپ ہو جائیں گی. کیا خیال ہے کہ یار 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں. تو احتجاج چل رہا تھا مرد اور عورتوں کا کہ بھائی یہ پابندی ختم کی جائے, جس کی مرضی پہنے, جس کی مرضی بولو نہ پہنے. کیا دقیانوسی ہے. دلائل ان کے پاس بھی ہیں. اب ہم کہہ سکتے ہیں اس سے تو بے حیائی پھیلے گی, اس سے تو یہ ہوگا, اس سے تو وہ ہوگا. تو وہاں وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ یہ ٹھرکیوں کو کہ ہاں بے حیائی پھیلے گی. وہ کہتے ہیں ہم تو یوز ٹو ہیں. عورتیں بے لباس جا رہی ہوتی ہیں, کوئی گورا نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا ان کو. یہ تو ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ گورے اس طرح ٹھرکی نہیں ہوتے جیسے ہمارے ہاں لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی عورت ایسے بے لباس گھومے نا, گھر تک پہنچا کے آئیں گے, گھر تک پہنچا کے آئیں گے. دلیل ان کے پاس بھی ہے کہ دیکھو یہ جو ایشیائی ملکوں میں ٹھڑک ہے اتنی, یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ انہوں نے کبھی بے لباس عورت دیکھی نہیں ہوتی, پاگل ہو جاتے ہیں دیکھ کے. جب یہ چیز عام کر دو گے تو پاگل ہونا بند ہو جائیں گے. دے دو آپ جواب دلیل سے, بیٹھ کے بحث کرتے رہو فضول. تو ہومو سیکسولیٹی کو جو لیگل کیا وہ بھی یہی کہ بھائی اس کے غلط ہونے کی کیا دلیل ہے.
ایک انگریز نے مجھ سے بحث کی کہ یہ کیوں غلط ہے. میں نے کہا بھائی غیرت کوئی چیز ہوتی ہے, ان کی غیرت کیا ہے بھائی, واٹ از غیرت؟ یہ تو کلچر بتاتا ہے یہ غیرت ہے, یہ بغیرتی ہے. بولا چلو آپ بحث کر سکتے ہو. بھائی اس سے نسل ختم ہو جائے گی, ہو جائے تو نسل بچا کے کیا کرنا ہے؟ تو کسی چیز کا وہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ زبردستی کرو, جو نہیں کر رہا نہیں کرو, جس کو شی پسند ہے وہ شی کی طرف جائے, جس کو ہی پسند ہے وہ کدھر جائے, ہی کی طرف جائے. تو اپنا ذاتی معاملہ ہے, کیوں جبر کیوں کر رہے ہو؟ اب ایک آدمی کو جمشید سے محبت ہو گئی, آپ کیوں اس کی محبت ختم کروا رہے ہو یار؟ اس کو جمشیدہ پسند نہیں ہے, اس کو پسند کون ہے؟ تو یہ مولویوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ حرام حرام یہ کیا لگایا ہوا تم لوگوں نے؟ مذاق کر سکتے ہو ڈیبیٹ, ہر بات کا آگے سے جواب, ہر بات کا آگے سے جواب. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو, کیا بے حیائی کے کام کر رہے ہو. قوم کے پاس کیا جواب تھا؟ بھائی آپ کو پسند نہیں, آپ علاقہ چھوڑ دیں, دنیا بہت بڑی ہے. بھائی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ علاقہ چھوڑ دیں, کوئی یہاں رہنا فرض تھوڑی ہے آپ کے اوپر, کہیں اور چلے جائیں جہاں آپ کی مرضی کا کلچر ہو. اب دلیل سے کوئی جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ بھائی وہ کہہ رہے ہیں آپ علاقہ چھوڑ دیں, ہو سکتا ہے انہوں نے آفر بھی کی ہو, فلاں محلے میں ہم آپ کو زمین دلوا دیتے ہیں, فلاں محلے میں گھر بنا دیتے ہیں, آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین, وہ بے حیائی کر رہے ہو جو آج تک کائنات میں کسی نے نہیں کی. بڑے بڑے کافر گزرے وہ بھی اس طرف نہیں گئے, کوئی گدھا گھوڑے بھی نہیں کرتے یہ کام. تو قوم جواب میں کہہ سکتی تھی کہ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, وہ نہیں کرتے تھے ہم کرتے ہیں. غلط جواب ہے لیکن جواب تو ہو گیا نا. تو بہت ساری چیزیں, نشہ, اب تو چرس الاؤ ہو گئی ہے. اس دفعہ میں جب گیا ہوں تو فل لیگل. ان ملکوں میں چرس کیا ہو گئی, مجھے لگ رہا ہے کہ تم سب بھاگ نہ جاؤ کہیں, وہاں ڈر لگ رہا ہے مجھے. چرس کیا ہو گئی, یہ تو میں اپنے بیانات میں کہا کرتا تھا کہ چرس بھی یہ لیگل ہو جائے گی, اب پتہ چلا ہو گئی, لیگل ہو گئی. لیکن چرسی ویسے نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہے. ہمارا چرسی گندا میلا گٹر کے ڈھکن برساتی نالے میں, وہاں مجھے کوئی برساتی نالوں میں چرسی نظر نہیں. چرس پینے کے آداب ہیں, آداب ہیں, تمیز سے چرس پئیں, پڑھا لکھا آدمی. ہمارے ہاں چرسی اتنا گندا کیوں ہوتا ہے؟ اللیگل کام کر رہا ہے, مل نہیں رہی, مہنگی بہت ہے چرسی. ہیروئن کی زیادہ مسئلے کر رہے ہیں ہمارے یہاں, مہنگی بہت ہے, ساری جائیدادیں بیچ دیتا ہے. حکومت سپورٹ نہیں کر رہی, محلے خاندان والے سپورٹ بولو نہیں کر رہے, چاروں طرف سے سلواتیں. ایک بیچارے کو برساتی نالا ملتا ہے, وہاں بیٹھ کے پھر اپنے جیسے اور بھی نظر آتے ہیں, تو گندا بھی ہو جاتا ہے, میلا بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ سپورٹ کرنا شروع کر دے ان ہیروئنچیوں کو, اور خود گورنمنٹ میں اسمبلی میں موجود لوگ پینا شروع کر دیں, تو وہ برساتی نالوں میں بیٹھ کے نہیں پئیں گے میرے بھائی, وہ ڈیفینس اور کلفٹن کے لگژری ہوٹلز میں بیٹھ کے میٹنگ کے دوران پئیں گے. اور چرس کا نام چرس نہیں ہوگا, اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. کتنا اچھا نام ہے, جس کو انگلش نہیں آتی وہ تو اسی نام پہ مر جائے. نشہ اتنا عام ہے بھائی. یہ گندگی ہماری سوسائٹی میں بولو نہیں ہے. یہ ننگا پن دیکھ دیکھ کے آدمی پاگل ہو جاتا ہے. کیا ہے یار, کوئی تہذیب کوئی چیز ہوتی ہے؟ خدا کی قسم اس سوسائٹی نے عورت کا جو حشر کیا ہے, ہائے ہائے, دنیا میں سب سے بڑا ظلم عورت کے ساتھ اس سوسائٹی میں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہاں ہے مفتی صاحب, کیا باتیں کر رہے ہو, کیا چشمہ لے جانا بھول گئے تھے؟ عورت تو اتنی آزاد ہے, کوئی عورت کو ٹچ کرے تو کیس ہو جاتا ہے. ہائے 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 ہائے, وہی ہے آئنسٹائن کا نظریہ اضافت, تمیز سے پڑھا ہی نہیں تم لوگوں نے. اور بھائی اس کی عورت کو ہماری ان عورتوں کے ساتھ کمپیئر مت کرو جو شوہر کے ظلم برداشت کرتی ہیں. وہ چند فیصد عورتیں ہیں,
نارمل جو ہمارے گھروں میں انڈا موڑ میں ڈیفینس میں کلفٹن میں رہنے والی عورتیں ہیں, شریف شرفا آپ جیسے لوگوں کی بیویاں بیٹیاں بہنیں, ان سے جب کمپیئر کرو گے, خدا کی قسم ہماری عورتیں شہزادیوں اور ملکاؤں کی طرح رہتی ہیں, ملکہ کی طرح رہتی ہیں ہماری عورتیں. بہت عزت ہے ہماری سوسائٹی میں عورت کی, بیٹی کے روپ میں ہو, بہن کے روپ میں ہو, ماں کے روپ میں ہو, بیوی کے روپ میں ہو, دادی نانی کے روپ میں ہو, بہت عزت ہے. ان بڈھیوں کی کوئی عزت بولو نہیں. میں ترس گیا کسی بڈھی کے ساتھ کوئی جوان لڑکا نظر آ جائے یار, کسی بڈھی کے ساتھ کوئی بچے نظر آ جائیں, 2-4 جوان نظر آتے ہوں گی, کوئی 100 میں 1 آدھ ہوتی ہیں بڈھی, یا تو بڈھے کے ساتھ یا کتے کے ساتھ. یار یہ کیا ہے, تمہاری نسل کہاں گئی, تمہارا خاندان پریوار کہاں گیا جس نے تمہیں اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ دیا؟ کمپیئر کرو گے تو پتہ چلے گا بھائی صاحب. ابھی ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ خوب ہوشیار رہو, میرے اس کا کلپ بھی بنا کے ڈال دینا لازمی, کیونکہ آج کل کچھ موٹیویشنل اسپیکرز, کچھ افلاطون, کچھ بقرات اور اس دور کے سقراط مارکیٹ میں آ گئے ہیں, جنہوں نے خواتین کے حقوق کے نام پہ عورت کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے. بہت تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے. ایسے ہی کسی افلاطون کی ایک ویڈیو میں نے پرسوں دیکھی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ KPK میں, خیبر پختونخوا میں عورت پہ بہت ظلم ہوتا ہے, ان بیچاری عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کو پارکوں میں جانے نہیں دیا جاتا, یہ ہوتا ہے, اور یہ مردوں کی دسترس میں ہوتی ہیں, اور اگر کبھی پارک میں چلی جائیں تو کوئی مرد چھیڑ کے چلا جاتا ہے. یورپ میں ایسا بولو نہیں ہوتا, یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے. میں KPK بھی گیا ہوں, ان کی عورتیں زیادہ شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں بنسبت پنجاب اور کراچی کے. میرا دل چاہ رہا تھا ویڈیو کے اندر گھس کے اس کو گریبان پکڑ کے باہر نکالوں اور KPK میں لے کے جاؤں اور بتاؤں کہ یہاں عورت کی جو عزت ہے نا, تیرا باپ 100 دفعہ مر کے بھی پیدا ہو جائے تو اس عزت کا سوچ نہیں سکتا. مجھے غصہ بہت آیا تھا اس پہ, بے غیرت آدمی, اور پٹھان عورتوں کو خراب کر رہا ہے. عورت کمزور دل کی ہوتی ہے, وہ جب اس طرح کے موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی ہے نا, وہ اپنے باپ اور بھائی کے خلاف بغاوت پہ آتی ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا مجھے کیا بینیفٹس مل رہے ہیں, لیکن دل کی کمزور ہوتی ہے, وہ فوراً متاثر ہو جاتی ہے. 2-4 انگلش کے ٹھش پش لفظ سیکھ لیے ہوتے ہیں ان کمبختوں نے. مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار ان عورتوں کو تم خراب کر رہے ہو جو اچھی بھلی زندگی گھروں میں گزار رہی ہیں, بچے ماؤں کی خدمت کرتے ہیں, مرد سار ایک آدمی پورے خاندان کو کھلاتا ہے, ایسا خوبصورت فیملی سسٹم ہے. میں نے دوستوں سے کہا میرا بس نہیں چل رہا, میں ادھر سے ہی گریبان سے پکڑ اس کو نکالوں, کہ بولنے سے پہلے سوچا تو کرو. تم رپورٹیں پیش کر رہے ہو, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اچھی بھلی لائف گزر رہی ہے, گھریلو عورتیں, پردے دار, حیا شرم, ان کو تم کس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہو؟ مردوں کے مقابلے میں, کہ یہ ظلم کر رہے ہیں. باقی ظالم مرد اگر کوئی ہیں, بعض عورتوں نے تبصرہ کیا ہوا تھا, ہاں میرا مرد بہت پیٹتا ہے مارتا ہے. بھائی وہ تو پھر پنجاب میں بھی ہیں, KPK میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, کراچی میں بھی. ان ظالم مردوں کے خلاف آواز اٹھاؤ, کس نے منع کیا ہے؟ ان کا گھروں میں رہنے کو عیب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کے اپنے گھروں کے حالات دیکھا کرو, نہ بیٹی کا پتہ کہاں ہے اور نہ بیوی کا پتہ, سب مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ. پھر لاشیں ملتی ہیں 1-1 مہینے پرانی جن میں کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اس بہن کی مغفرت فرمائے جو مر گئی بیچاری, تھی تو مسلمان, لیکن عبرت کی بات تو ہے نا. جب یہ اداکارہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, 9 مہینے سے لاش پڑی ہوئی تھی. یہ چاہتے ہیں کہ ہر عورت کا انجام بولو یہی ہو, اور یہ بار بار مثالیں دیتے ہیں مغربی دنیا کی, اس میں عورت آزاد ہے. بھائی تو لے جا اپنی بیوی کو وہاں آزاد چھوڑنا, چٹی پہنا کے گھمانا. بے شرم آدمی, یہاں کا ماحول کیوں خراب کر رہا ہے؟ پھر دیکھتا ہوں تیری بیوی تیرا سر کیسے بجاتی ہے. جب وہ جمشید سے تعلقات کرے گی نا, وہاں کا انگریزوں کا جمشید پتہ چلے گا. لوگ وہاں میں نے وہاں مذہب کا رجحان مسلمانوں میں زیادہ دیکھا ہے. امریکہ, کینیڈا, یورپ میں جو مسلمان ہیں ان میں مذہب کا رجحان زیادہ ہے. کیوں؟ انہوں نے وہ فساد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں. یہ چڑیاں پہننے کا نقصان کیا ہے؟ میں حیران ہوا, وہاں لوگ مدرسوں میں مولانا بن رہے ہیں,
ابے پاکستان آ رہے ہیں مولانا بننے کے لیے. میں نے کہا یار تم یہاں لوگ مدرسوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں, یہ فنڈامنٹلسٹ, یہ بنیاد پرست, تم لاس اینجلس میں رہ کے بچے کو بنوریا بھیج رہے ہو پڑھنے کے لیے. سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے, مفتی صاحب یہاں اسلام کی ہمیں قدر ہوئی ہے, اگر ہم مذہب سے رشتہ مضبوط نہ کریں تو ہمارا انجام بھیانک, تباہ ہو جائیں گے, اب برباد ہو جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہے رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. بعض دفعہ خزاں ہوتی ہے لیبل بہار کا لگا کے آ رہی ہوتی. خدا کے لیے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ جو اس طرح عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں نا مردوں کے خلاف, ان کو کبھی فیور نہ کیا تو. باقی ظلم جہاں ہو رہا ہے عورت پہ یا مرد پہ, وہ تو کبھی مرد ظالم ہوتا ہے کبھی عورت ظالم ہوتی ہے, اس ظالم کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے. جنرلی اصول بیان کر رہے ہیں آج کچھ لوگ آ کے. اگر آپ کا میاں نے آپ کو تھپڑ مارا تو آپ کے پاس یہی آپشن ہے. بھائی بہت سے ناجائز تھپڑ ہوں گے, بہت سے جائز تھپڑ بھی ہوں گے, آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے کیوں ہانک رہے ہو؟ تھپڑ مارنا اچھا کام نہیں ہے, کچھ تو لمٹ ہوگی نا. آپ کیوں گھروں کو خراب کر رہے ہو؟ دیکھو اسلام ریلیشن کو فوکس کرتا ہے سب سے پہلے, اور سیکولر لبرل طبقے کی نظر میں ریلیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ انڈیویجولزم کو فوکس کرتے ہیں. ہر آدمی آزاد ہے, تو ہر آدمی جب انڈیویجول لائف گزارے گا تو وہی حشر ہوگا جو اس اداکارہ کا ہوا ہے. 9 مہینے بعد لاش ملی ہے کیڑے پڑے ہوئے. اور یاد رکھو انڈیویجول لائف گزارنے سے مرد کا اتنا نقصان نہیں ہے, عورت کی ایسی کی تیسی. کیونکہ عورت میں جب تک حسن ہوگا اس کو سب عزت دیں گے. جہاں حسن ذرا سا ڈھلکا, اور خواتین کو اس بات سے غصہ بہت آتا ہے لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, مرد کا حسن دیر سے خراب ہوتا ہے, عورت کا حسن بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے. جہاں ذرا سا حسن خراب ہوا, اب نہ اس کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لیا جائے گا, نہ اس کو فلموں میں ہیروئن کا کیریکٹر دیا جائے گا, نہ اس کی وہ ویلیو رہے گی جو حسن و جمال کی وجہ سے تھوڑے دن پہلے ویلیو تھی, نہ مرد اس سے اس کا موبائل نمبر مانگیں گے. پھر وہ ڈپریشن میں جائے گی کہ کوئی انسان کا بچہ مجھ سے شادی کر لے, لیکن کوئی شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. مردوں کو اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے لوگوں سے اس کے تعلقات رہے, ٹھیک ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. مرد جتنا مرضی ٹھرکی ہو, بری بات ہے, اچھا کام نہیں ہے, لیکن وہ چاہے گا جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ تو کم از کم میرے ساتھ وفا کرے. تو اب جب زندگی کے بہاریں ختم تو ڈپریشن شروع. کیا شروع ہو جاتی ہے؟ ڈپریشن. آپ کہتے ہیں نہیں یہ فنکار اداکار لوگ تو بڑے خوش نظر آتے ہیں. بھائی اسٹیج پہ نظر آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, سمجھ رہے ہو؟ اللہ نظر بس سے بچائے یار, اللہ نظر بس سے بچائے. میں یہ باتیں کرتے ہوئے 2 ڈر ہوتے ہیں, ایک نظر سے اللہ بچائے, دوسرا کوئی خود پسندی کی بات نہ ہو. میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ میں خوش ہوں, میرے اعمال اس قابل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں نیک ہوں, صرف اللہ نے ہماری دین کی طرف تھوڑی سی نسبت کر دی ہے, کچھ مولاناؤں یا نیک لوگوں والا گیٹ اپ دے دیا ہے. اس کی یہ برکت ہے کہ جن چیزوں کو آپ ٹینشن سمجھتے ہو وہ ساری ہم میں موجود ہیں. پھر بھی دل سے بتا رہا ہوں اللہ نے خوش بہت رکھا ہوا ہے, اب تک کی رپورٹ میں. باقی دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, تم کم وقت نظر لگا دو گے تو الگ مصیبت ہے. یا اللہ کی نظر ہٹ جائے, اللہ کہے اب میں تجھ سے تیرے اعمال کے حساب سے معاملہ کروں گا تو ایک الگ بات ہے. اب تک تو اللہ نے رحمت والا معاملہ کیا ہوا ہے. تو میں ان لبرل سیکولر لوگوں سے بولتا ہوں کہ مولوی ہو کے اتنا خوش کیوں ہوتا ہے وہ؟ دیکھو خوشی کی ایک بڑی بڑی علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جو غمزدہ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں سوئیں زیادہ. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا ٹائم زیادہ کس میں گزرے, کیونکہ اٹھیں گے تو غم شروع ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, میں چاہتا ہوں سوؤں کم, سمجھ رہے ہیں, جاگوں زیادہ, کیونکہ دل میں راحت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ نے بچایا ہوا ہے بھائی, اللہ ٹینشنوں سے بچا کے رکھے. تو یہ میرا کمال ہے ہی نہیں بھائی,
یہ اس دین کی طرف ٹوٹی پھوٹی نسبت ہے. ہم نے شروع سے ایک اصول رکھا بھائی نیچر کو فالو کرو, اسلام از دا نیم آف نیچر. یہ میرا کمال نہیں ہے, میں یہ کیوں اپنے واقعات بیان کر رہا ہوں, شو مارنے کے لیے نہیں, ان سیکولر لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ صرف علماء کو سنا کرو, وہ تمہیں بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ جو آج کل یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہیں یہ صحیح غلط کو مکس کر کے پیش کر رہے ہیں, ان کے پاس خود سیدھا راستہ نہیں ہے, تمہیں کہاں سے سکھائیں گے. یہ اکثر یورپ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس سوسائٹی کا جو حشر ہوا تمہارا بھی یہی حشر کریں گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کے پی کے والو تم غیرت مند ہو, اللہ نے تم میں غیرت رکھی ہے, تمہاری عورتیں باحیا ہیں با پردہ ہیں, اسی پہ قائم رہنا. ان موٹیویشنل اسپیکر کے چکر میں آ کے عورت کو گھر کی چار دیواری سے آزاد مت کرنا, یہ بیڑا غرق کر دے گی تمہاری سوسائٹی کا. ہاں جہاں مرد ظلم کر رہا ہے عورت کے اوپر, مار پیٹ رہا ہے بے تحاشا اس کو, چاہے وہ کے پی کے ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ کراچی ہو, وہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے. اس ظلم کا شریعت نے ایک حل رکھا ہے. اس ظلم کے خلاف تو سب مل کے آواز اٹھانی چاہیے, اور اس پہ سب سے زیادہ آواز بھی علماء اٹھاتے ہیں. بعض علاقوں میں یہ ظلم ہے, بچی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کی جاتی ہے, یہ ظلم ہے, چاہے کراچی میں ہو, چاہے کے پی کے میں ہو, چاہے سندھ میں ہو. اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے, لیکن یہ کمبخت کبھی ان چیزوں کے خلاف قانون سازی نہیں کریں گے. ان کا مقصد ہے چڈی بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو, بس. آزادی کا یہ مطلب ہے ان کے یہاں. بعض علاقوں میں یہ دستور ہے, خاص طور پہ گاؤں دیہاتوں میں, بچی نہیں چاہ رہی ہوتی اس کی زبردستی ٹھوک دیتے ہیں, جاؤ یہاں. عمر کا بہت فرق ہوتا ہے, زبردستی اس کا نکاح کر دیتے ہیں. یہ تو کہیں بھی ہو, کراچی میں بھی ہوتا ہے, یہ سندھ میں بھی ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ہوتا ہے, کے پی کے میں بھی ہوتا ہے. میں نے پوچھا پانی کا, بہت بری, ناراض نہ ہونا. تو ہر جگہ ہوتا ہے یہ. اس کے خلاف تو شریعت میں بھی ہے, تو اس کا حل شریعت ہے. ہمارے طلبہ جب کے پی کے سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, بلوچستان سے, سندھ سے, پنجاب سے, تو میں ان کو بتاتا ہوں, اور میں نہیں, ہمارے سب ٹیچرز طلبہ کو بتاتے ہیں, دیکھو تم جب اپنے علاقوں میں جاؤ گے تو تم نے اپنے علاقے میں یہ تبلیغ کرنی ہے کہ ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے, کلچر کو فالو بولو نہیں کرنا. اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹی کا زبردستی نکاح کرا دیا جائے تو یہ کلچر شریعت کے خلاف. اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی تو یہ کلچر شریعت کے خلاف. اگر کلچر میں یہ ہے کہ شوہر صبح و شام دھنائی لگاتا ہے بیٹی کی اور تمہاری سوسائٹی میں طلاق نہیں ہے تو یہ کلچر کے خلاف, طلاق لے لو اس سے. بعض علاقوں میں ڈیورس کو اتنا برا سمجھتے ہیں, بس ڈیورس ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہو جائے گا بھائی. اگر ظلم کر رہا ہے تو ماں باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو فیور کریں, ڈیورس لیں اس سے. ایسے موقع پہ تو زبردستی ڈیورس لینا بھی جائز ہے. ایسے واقعات میرے علم میں پنجاب میں, کوئٹہ میں, کے پی کے میں, کراچی میں, سندھ میں بعض لڑکیوں پہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے شوہروں کی طرف سے, مگر ان لڑکیوں کے ماں باپ ان کا ساتھ نہیں دیتے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شادی کر کے ایک بوجھ سر سے اتار دیا ہے, اب مرو جیو وہیں, یہ حرام ہے, غلط ہے. آپ کی بیٹی آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو اللہ نے مرد کو بنایا اس لیے, وہ عورت کا محافظ ہے. ڈر ہونا چاہیے اس کو, آپ کے بہنوئی کو, آپ کے داماد کو. بھائی کسی جس کی بہن بیٹی میرے نکاح میں ہے وہ غیرت لیس نہیں ہے, اور یہ کام بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ تو بیڑا غرق کرے گی. حکومت جہاں عدالتوں میں کیس جاتے ہیں نا, تو جو جڑنے والی بات ہوتی ہے وہ بھی آپشن ختم. باہر ملکوں میں تو بہت ہی ہے. ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ یہاں اگر ہمارا میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور کوئی این جی او بیچ میں کود گئی یا کورٹ آ گئی, وہ طلاق کروا کے چھوڑتی ہے, اور ایسا رلائے گی نا بچوں کو. یہ ہر جگہ, یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے. تو این جی اوز تھوڑی ہمارے مسائل حل کریں گی. یہ کون ہے بھائی؟ خواتین کو باغی بنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کے خلاف تھانے میں جاؤ, تم اپنے باپ کے خلاف کورٹ میں جاؤ. کورٹ نہیں رکھے گی تمہیں بھائی, وہ کچھ نہیں لگتی. عورت کا جو نیچرل جو گارڈین ہوتے ہیں, جو محافظ ہوتے ہیں, وہ اس کا باپ اور اس کا بھائی. کے پی کے میں خاندانی نظام مضبوط ہے,
بہن کے پیچھے بھائی بھی ہے, باپ بھی ہے, کئی بھائی, کئی چاچے زاد. فیملی پلاننگ والوں نے نسل روک کے یہ آپشن بھی عورت سے ختم. کتنی خواتین کی کالز آتی ہیں, مفتی صاحب میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا ہے, میں کہتا ہوں اپنے بھائی کو بتاؤ, میرا بھائی ہے ہی نہیں. یا ایک بھائی ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے, وہ اپنی زندگی میں مست ہے. ایک کیوں ہے بھائی تو 4-5 ہوتے ہیں. چاچا کو بتاؤ, چاچا مارکیٹ سے شارٹ. اب کون روکے گا اس ظلم سے؟ وہ ڈیورس لے کے جائے گی کہاں؟ پھر ہمارا سیکولر طبقہ کہتا ہے جاب کرے. اس کے پاس حل کیا ہے؟ جاب کرے. آپ کیا سمجھتے ہو جاب کر کے اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی؟ جب سب کو پتا چلے گا شوہر لیس عورت ہے, تو ایسے کیسز ہیں, میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا, بڑے بڑے مارٹ ہیں, مال ہیں, جن کے مینیجروں نے جبری زنا کیے ان لڑکیوں کے ساتھ کہ جو طلاق یافتہ تھیں, جاب کر رہی تھیں, اور وہ لڑکیاں پھر مجھے آ کے بتا رہی ہمارے ساتھ یہ ریپ ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے سیکولر لبرل طبقے پہ ان بغیرتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے. قیصر احمد راجہ صاحب ہے نا, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, سیکولر لوگوں کے خلاف بہت مضبوط کام کر رہے ہیں. ان کو زیادہ زیادہ پروموٹ کرو آپ لوگ. ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوا ہے جو ان لبرلز کو, نام نہاد لبرلز کو, انہی کی زبان میں جواب دے رہا ہے. مجھے وہ قیصر احمد راجہ اس لیے پسند ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا طبقہ ہے نا, یہ بجائے ان کو ادھر لانے کے آدھا ادھر ہی کھسک چکا ہوتا ہے, آدھا ادھر کھسک چکا ہوتا ہے. اس لیے میں اس کے لیے بہت دعائیں بھی کرتا ہوں, قیصر راجہ کے لیے, اور میں لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہوں بھائی پروموٹ کرو, کیونکہ یہ اس وقت کا جو فتنہ ہے نا وہ بت پرستی نہیں ہے. اس وقت کا فتنہ ہے سیکولرزم اور نام نہاد لبرلز, جو ہمارا ایک خوبصورت ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے, جو ہمارے حکمرانوں نے ہمیں سرنج سے نچوڑنا تھا وہ نچوڑ لی. کچھ خوبیاں رہ گئی ہیں, ان کا بھی بیڑا غرق. میں بار بار کہتا ہوں ہمارے پاس مذہب اگر نہ ہوتا نا, ہم انتہائی بدترین زندگی گزار رہے ہوتے. ہمارے پاس اگر کچھ خیر بچی ہے تو ہمارے سسٹم کی وجہ سے نہیں بچی ہے. ہمارے سسٹم میں عدالتوں کا سیٹ اپ دیکھ لو, ہر چیز کو دیکھ لو. یہ مذہب بچا ہے جس نے ہمیں تھوڑا سا انسان بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ بھی چھین لو گے تو ختم, سب سے زیادہ عورت کی عزت پامال ہوگی. تو وہ لبرل وہ کیا کہہ رہے ہیں, کے پی کے میں عورت کیا ہے, غیر محفوظ. مجھے خیال ہوا اس کو میں اندر گھس کے گریبان سے باہر نکالوں. کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک آئی نہیں ہے, ورنہ کیونکہ بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ابھی تو دوبارہ مجھے اس لیے آ رہا ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں نا اس کے بارے میں. اسی وقت گریبان سے باہر نکالوں اور میں بولوں کہ کے پی کے میں, ہمیں یاد ہے مغربی ممالک میں کسی کنٹری کا نام نہیں لیتا, یہ تو کامن مسئلہ ہے. ہمارے دوست نے بتایا 16 سال کی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی تھی. پاکستانی نے بتایا, کہہ رہے میں نے پولیس کو بلوا کے وہ زیادتی رکوائی. میں نے کہا یار 16 سال کی لڑکی کا کوئی باپ اور بھائی نہیں تھا جس کے ساتھ یہ جنسی زیادتی ہو رہی ہو؟ پولیس کیوں آ رہی ہے؟ کے پی کے میں کوئی تصور کر سکتا ہے 16 سال کی لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے, اس کا باپ اور بھائی چھوڑ دے گا؟ اے بھائی اللہ کرے, میں کسی کا نام لے کے رد اس لیے نہیں کرتا کہ مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے. اللہ کرے میرا یہ کلپ نا, اس طرح کے سیکولر لوگ جب کلپ بنا رہے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ میرا یہ کوئی چلا دے تاکہ فوراً جواب مل جائے. کہہ رہے کے پی کے میں عورت محفوظ نہیں ہے, بڑے ظلم کرتے ہیں پٹھان لوگ اپنی بیویوں پہ. مقصد کیا ہے؟ مقصد بے پردگی پھیلانا. جن علاقوں میں غیرت زیادہ ہوگی ان کی توپوں کا رخ ادھر کو زیادہ ہوگا. وہاں تصور نہیں ہے میرے بھائی کہ 16 سالہ لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے, اس کا باپ اور اس کا بھائی پولیس نہیں بلائے گا. امریکہ والے پولیس بلاتے ہیں کیونکہ لڑکی کا نہ باپ کا پتہ نہ بھائی کا پتہ. آ جاتی ہے پولیس, اچھی پولیس ہے, بچا لیتی ہے. کے پی کے میں یا مسلمان کلچر میں, کے پی کے میں تو زیادہ ہے یہ پردہ, وہاں پر نسبتاً بلوچستان ہو گیا, کے پی کے ہو گیا, ان میں نسبتاً پردہ دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ ہے. یہ تو ایک مشاہدہ ہے, نظر آ رہا ہے.
میں تبھی جب کے پی کے جاتا ہوں نا ان کو بولتا ہوں تمہارے سارے فیملی سسٹم کو یہ یونیورسٹیاں کو ایجوکیشن سسٹم تباہ کرے گا اور کر رہا ہے. خدا کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, لڑکیوں کے لیے الگ کالج ہو, لڑکوں کے لیے الگ. اس میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ اس پہ دھرنے دو. اسلامی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بولو بھائی ہمارا یہ ہمارے خاندانی نظام کو بچاؤ, ہماری بچیاں باغی ہو رہی ہیں, ہمارے بیٹے باغی ہو رہے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم نہیں چاہیے ہمیں. اس پہ جب مضبوط آواز اٹھے گی تو کام ہوگا. کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا, نہ ہماری دینی تنظیمیں اٹھا رہی ہیں, نہ ہمارے مذہبی طبقہ آواز اٹھا رہا ہے. ٹھنڈے پیٹوں سب نے برداشت کر لیا ہے, تو آپ اگلی نسل کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر. اور جب لڑکی میں بے حیائی آتی ہے نا تو صرف بے حیائی نہیں آتی, باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا بھی آتا ہے. شوہر کی تو پھر کوئی 2% کی حیثیت رہتی